10 سال بعد حویلی لوٹا۔ آغا جان اس عید پر اس کی منگنی کرنا چاہتے تھے۔ اپنے ارد گرد منڈلاتی کزنز کو دیکھ کر وہ کافی مایوس ہوا۔ رات کے سارے برتن دھو کر اسٹور روم چلی جانا۔ چاند رات جب ساری لڑکیاں چھت پر مہندی لگوا رہی تھی، اپنی ماں کا حکم سنتے ہوئے اس نے کچن میں جھانکا۔ جہاں کھڑی حسین مہرو کو دیکھ کر ٹھٹکا، تم نے مہندی نہیں لگوانی؟ اس کے سوال پر میرو حیرت سے پلٹی۔ وہ اس کے حسین لبوں کو دیکھتا رہ گیا۔ میں میرو سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے اعلان پر اس روز حویلی میں ایک شاندار افطار پارٹی رکھی گئی۔ یہ پارٹی حویلی کے ہوبرو شہزادے سردار حاقان خانزادہ کی آمد کی خوشی میں تھی۔ صبح سحری کے بعد ہی وہ کچن میں بند ہو گئی۔ طرح طرح کے کھانے اور فرمائشیں، اور افطاری سے کچھ وقت پہلے ہی حاقان نے حویلی پہنچنا تھا، اس لیے مہمانوں کی آمد اپنے عروج پر تھی۔ زینب بیگم اور ارمان صاحب اسے ریسیو کرنے کے لیے نکل گئے۔ اس حویلی کی یہ عید کیوں خوشگوار نہیں ہو سکتی تھی؟ آج جو آنے والا تھا۔ پچھلے 10 سالوں سے حویلی کے در و دیوار اس کے لیے ترس چکے تھے۔ اور تو اور اس بار آغا جی نے یہ اعلان بھی کر دیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے خاندان بھر میں سے لڑکی کا انتخاب کر لیں، اور اس بار جانے سے پہلے وہ اسے ایک ایسا مضبوط بندھن میں منسلک کر کے جانے دیں گے جو سب سے ضروری ہے، اپنے لیے کھانا نکال کر اسٹور روم میں چلی جانا۔ مہمانوں کے سامنے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی کراہت آواز پر وہ سر جھکائے کھڑی رہی۔ ایک تو صبح سے روزہ تھا اور پھر زینب بیگم کی ڈانٹ۔ اپنے خشک لبوں کو تر کرتے وہ ان کی بات سنتے سر جھکا کر پلٹنے لگی۔ جب انہوں نے ایک بار پھر سختی سے اس کے بازو کو دبوچ کر اپنے سامنے کھڑا کر دیا، حاقان حویلی میں آ رہا ہے، کوشش کرنا کہ اس کے سامنے آنے یا ارد گرد منڈلاتے ہوئے نظر نہ آنا۔ اسے حیرت کے ساتھ ساتھ شرمندگی ہوئی تھی۔ ملازمین کے سامنے یہ سلوک بہت ہتک آمیز تھا۔ جی میں نہیں آؤں گی، مین مناتے ہوئے وہ ایک بار پھر واپس چلی گئی۔ آنکھوں سے لگاتار آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ بچپن سے والدین کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنی دادی کے زیر سرپرستی رہی۔ اپنے انتقال سے پہلے دادی نے اسے سردار جہانگیر خان کے حوالے کر دیا تھا اور ان سے وعدہ لیا کہ وہ نہ صرف اس کی عزت اور کردار کا خیال رکھیں گے بلکہ اسے محفوظ ہاتھوں میں سونپ دیں گے۔ لیکن یہاں حویلی میں لانے کے بعد ایک عجیب سے مقابلے بازی شروع ہو چکی تھی۔ جہانگیر صاحب کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ حویلی کے پورشن میں یہ ساری فیملی آباد تھی۔ بڑا بیٹا رومان خان جن کا بیٹا حاقان تھا اور بیٹی نمرہ، جبکہ زاہد خان کی صرف 2 بیٹیاں تھیں، عائرہ اور زہرا۔ فردوس بیگم کی بیٹی ندا۔ اس حویلی میں اس کے آنے کے بعد زینب بیگم کو تو خدا واسطے کا بیر ہو چکا تھا۔ وہ جس طرح اپنی زبان سے سختی اگلتی تھی، وہ بس شرمندگی سے سر جھکا کر گزارا کر جاتی۔ جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ اس حویلی میں اس کا مقام صرف ایک ملازمہ سے زیادہ نہیں ہے، سو جلد سے جلد اپنے مقام کو سمجھ لینا ہی اس کے لیے ضروری تھا، اور اس نے سمجھ بھی لیا۔ آہستہ آہستہ وہ حویلی کی ساری ذمہ داریاں اٹھاتی چلی گئی۔ اب حویلی میں آئے ہوئے اسے 2 ماہ ہو چکے تھے، اور ان 2 مہینوں میں وہ خود کو حویلی کا ہی ایک فرد سمجھنے لگی تھی۔ نمرہ کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا، جبکہ باقی 2 لڑکیاں عائرہ اور زہرا کافی روڈ بہیو کرتی تھی۔ ندا کبھی کبھار روکنے کے لیے آتی، لیکن جس روز آتی اس روز اس مغروری سی اسٹائلش لڑکی سے بھی 100 باتیں سننی پڑتی، اور اب تو سارا معاملہ ہی الٹ تھا۔ وہ زرق برق لباس پہن کر لڑکیاں ایک سے بڑھ کر ایک فیشن کرتے اس پارٹی میں شمولیت اختیار کر چکی تھی تاکہ حاقان کی نظروں میں آئیں اور کسی ایک کا انتخاب کر لے۔ ستارہ بیگم کی خواہش تھی کہ حاقان ان کی بیٹیوں میں سے کسی کا انتخاب کرے، جبکہ فردوس بیگم بھی اسی چاہت میں مبتلا تھی کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی اپنے اکلوتے بھتیجے کو سونپ دیں۔ شام سے 1 گھنٹہ قبل ہی وہ حویلی میں واپس آیا اور اس کا پرتپاک استقبال کیا گیا تھا۔ سنہری آنکھوں والا وہ سرخ سفید شہزادہ بالکل کسی ہیرو کی طرح نظر آتا تھا، جسے دیکھ کر حویلی کی ساری لڑکیوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ماشاءاللہ، میرا بچہ کیسے کڑیل جوان بنا ہے۔ فردوس بیگم تو اس پر سے نظریں نہیں ہٹا رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ ندا کو اشارے کرتے ہوئے سمجھا رہی تھی کہ وہ آگے بڑھ کر حاقان کو اپنی جانب متوجہ کرے، حالانکہ وہ پہلے ہی انہی کوششوں میں تھی۔ اس کو کھانا بنانے کے بعد اس نے چپ چاپ ٹرے میں اپنے لیے کھانا نکالا اور اسٹور روم میں چلی گئی۔ نہ ہی اسے کسی کی جانب توجہ دینی تھی اور نہ ہی کسی کو اس کا خیال تھا۔ اسٹور روم جو کہ زینب بیگم نے خود اس کے لیے خالی کروایا تھا، اس میں اپنا روزہ افطار کرنے کے بعد اس نے اٹھ کر وضو کی جائے نماز پر بیٹھ گئی۔
जामुनी रंग की सादा सी शलवार कमीज में सर पर खूबसूरती से दुपट्टा जमाए वो 20 साला लड़की इतनी दिलकश लग रही थी कि अगर इस पर आंख ठहरती तो ठहर जाती। हमेशा की तरह आंसू के दरमियान इसने अपने लिए अच्छे नसीब मांगे। दूर कहीं इसके खामोश इल्तिजाओं पर जैसे आमीन कह दिया गया हो। एक मुतमईन से वजूद के साथ वो बिस्तर पर लेटी कुछ देर वो इसी शख्स के मुतल्लिक सोचती रही। न जाने वो कैसा होगा, इस वेली में से देखते हुए कैसा रद्द अमल देगा, इसके साथ कैसा रवैया इख्तियार करेगा, और हज़ारों सवालात के दरमियान इसकी आंखें बंद होती चली गईं। कुछ देर के बाद वो ख्वाब खरगोश के मज़े लौट रही थी। शुक्र है तुम्हें मरने से पहले देख लिया एक बार। वो जहांगीर खान के सामने बैठा था। आगा जान ऐसी बात नहीं करें। वो इनके हाथ थामते इन पर लब रख गया। अच्छा अब जल्दी से अपनी पसंद के बारे में बताओ ताकि मैं जल्द से जल्द तुम्हें दुल्हा बनता हुआ देख लूं। इनकी बात सुनकर एक बार सारी लड़कियां इसकी नज़रों में घूम गईं। वो अच्छा खासा बदमज़ा हुआ था। मुझे नहीं लगता कोई यहाँ से होगी। वो साफ मुकर गया। ऐसा ही था, भला का मुंह फट और ज़िद्दी इंसान। और जहांगीर साहब ने फ़ौरन मना कर दिया। बुरी बात, तुम मुझसे वादा कर चुके हो। और इन्हें देखकर वो हल्का सा मुस्कुराया। अभी कोई पसंद आएगी तो सबसे पहले आपको बताऊंगा। लाड करते हुए वो इनके दरमियान वही लेट गया था। इस लम्स को पाने के लिए वो एक अरसा तड़पता रहा। एक अरसा हो चुका था इसे आगा जान के पास सोए हुए, इनको महसूस किए हुए, और अब वक्त था इनसे मोहब्बत वसूल करने का। सो वह कंजूसी कैसे कर सकता था। इसे यहाँ आए हुए 2 दिन गुजर चुके थे। मेहमानों की आमदास, दोस्तों की पार्टियां, और ऐसे में वो सारा दिन किचन में रहती जब से हाकान यहाँ आया था। ज़ैनब बेगम ने तो लाख कोशिश कर ली थी कि वो कभी भी हाकान के सामने ना आए, और न जाने इन्हें किस चीज़ की अनसिक्योरिटी थी। इस वक्त मैं ही था जब चाय की ट्रे उठाकर वो किचन से नमोदार हुई। घुटनों को छूती फ्रॉक के नीचे चूड़ीदार पजामा और सर पर खूबसूरती से जमाया गया दुपट्टा। इसने मेकअप ज़्यादा चेहरे को मात दे दी थी। हाकान ने नज़रें उठाकर इसे देखा और फिर न जाने कितनी देर देखता रहा, जबकि ज़ैनब बेगम ने जैसे बदमज़ा होकर पहलू बदला। खामोशी से सलाम करते हुए इसने चाय की ट्रे रख दी। तुम जाओ किचन में, बाकी काम देखो। उन्होंने फ़ौरन ही इसे भेज दिया था। वो पलटी और जैसे किसी गहरे ख्याल से चौंका था। ये कौन है? बिलाहर इसने पूछ ही लिया। बस एक जिम्मेदारी जो तुम्हारे आगा जान ने हम सब पर मुसल्लत कर दी है। ज़ैनब बेगम बात को घुमा कर रह गई, लेकिन वो अब रोमान की जानिब मुतवज्जो था। रोमान खान यानी कि इसके बाप ने इसे आहिस्ता आहिस्ता इस लड़की की हकीकत के बारे में बताना शुरू कर दिया। इसे हैरत हुई थी इस लड़की को अपने घर में मुलाजमा के हुलिये में देखकर। बड़ी बड़ी आंखें जो हया से महमूर थी, छोटे छोटे गुलाबी लब, वो एक ही नज़र में इसकी चमकती हुई सुनहरी रंगत को पहचान गया था। न जाने कितनी देर इसके बारे में सोचता रहा, फिर सर झटक कर खुद को बातों में मगन कर लिया। लेकिन शायद वो ये नहीं जानता था कि ये पहली नज़र का असर है, कितनी देर तक कायम रहेगा। इस दिन भी घर भर की लड़कियों की ख्वाहिश पर वो इन्हें घुमाने ले गया। हालांकि वो ज़रा भी इस हक में नहीं था, लेकिन जहांगीर साहब की ख्वाहिश के सामने इसे खामोशी अख्तियार करना पड़ी। और लड़कियों को चाहना, अपने करीब आना, बात बात पर खुद की जाने मतवज्जो करना, ये सब बातें इसे 1 घंटे में ही बोरियत का शिकार कर गई। वहाँ से उन्होंने ड्राइवर के हवाले करने के बाद वो सीधा अपने दोस्त शहराज से मिलने के लिए निकल गया। हालांकि इसका रोज़ा था, लेकिन पाकिस्तान में ईद की तैयारियां अपने अरूज पर थीं। सो वो भी इन सारी बातों को और लम्हात को जीने के लिए इन्हें अच्छी तरह सेलिब्रेट कर रहा था। हर गुजरता हुआ दिन हंगामों भरा था, और जैसे जैसे ईद करीब आ रही थी लड़कियों की तैयारियां अपने अरूज पर थीं। ईद के बाद फैसला होना था। वो अजीब सी कैफियत का शिकार था। यहाँ कोई भी ऐसी लड़की नहीं थी जो चोही ना हो, जो बिल्कुल रियल हो। आयरा और जारा में से तो वो किसी को भी सिलेक्ट नहीं कर सकता था। और रही बात निदा की, तो वो फरदौस बेगम के रवैये को बहुत अच्छी तरह जानता था। निदा को उन्होंने जिस कदर मॉडर्न बनाया था, इसे इतनी मॉडर्न बीवी नहीं चाहिए थी। इस रोज़ बालकनी में खड़ा वो अपनी सिगरेट फूंकते हुए न जाने किन सोचों में मगन था, जब हवेली के लॉन में से एक साया उभरता हुआ महसूस हुआ। इस वक्त ऑफ वाइट कलर की घेरेदार फ्रॉक में पूरे चांद की रोशनी में हाथ में किताब पकड़े वो बाहर आई। लॉन की तेज़ रोशनी में वो मंजर इसकी आंखों के बिल्कुल सामने था, और बड़े अनमाहक से इसे देख रहा था। दूर कहीं जैसे आसमान उतरी हुई परी ने अपने बालों को खुला छोड़कर खुद को ज़मीन के हवाले कर दिया हो, और ज़मीन ज़दा इसके वजूद के हर एक एक नक्श को अजबर कर रहा था। दिन में इसे कहीं आने जाने की इजाज़त नहीं होती, और रात सबके सो जाने के बाद वो यहीं चली आती। कुछ लम्हों के लिए इसे यूँ लगता जैसे वो किसी कैद में नहीं है, जैसे वो आज़ादी में सांस ले रही है। अपने बिखरे हुए बालों को घुमाकर इसने कंधे पर डाल लिया। वो अभी तक इसे देख रहा था, लेकिन अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था कि वो कौन सी लड़की है। वो लड़की तो इस वक्त तक इसके जहन से माह हो चुकी थी, और ना ही इसकी माँ ने कुछ अच्छे अल्फाज में इसका तारफ़ करवाया था कि वो इसे याद रख पाता। कुछ देर वहीं गुजारने के बाद पलट कर फिर साए की तरह
ہم مدھم ہوتی چلی گئی، جبکہ وہ ایک بے قرار نظروں سے دیر تک اسی جگہ کو دیکھتا رہا۔ ایک مکمل نظارہ اس کے دل نے گواہی دی تھی، یہ حسین نظارہ اسے واقعی دلکش لگا نا محسوس نہ جانے کیوں وہ اس کی سوچوں میں مبتلا ہو چکا تھا۔ وہ اسے حویلی میں نظر نہیں آیا کرتی، نہ کبھی کام کاج کرتے ہوئے۔ زینب بیگم نے اسے کہاں چھپا کر رکھا تھا، اس بات کا تو اسے اندازہ نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہلکا سا نقش تھا، یہ نقش ابھی اتنا گہرا نہیں ہوا تھا وہ اس کی تلاش میں پھرنے لگ جاتا۔ عید قریب آ رہی تھی، شب قدر کی عبادات، مزید وظائف، اور یہاں دل کھول کر سارا وقت صرف اپنی باتوں کو دینا چاہتا تھا۔ جہانگیر خان کے ساتھ اس کے دن بہت اچھی طرح گزر رہے تھے۔ اس روز بھی وہ کسی افطار پارٹی میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ صرف 2 روز باقی تھے۔ کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا، عائرہ کمرے میں داخل ہوئی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ہمیشہ کی طرح اس نے منہ کی زاویہ بگاڑتے ہوئے بات شروع کی۔ نہیں تو، وہ سرسری سا آئینہ میں دیکھتا رہا، جبکہ اس مغرور شہزادہ یقیناً پر سوار مغروری کو دیکھ کر عائرہ نے پہلو بدلا۔ میں آپ کے ساتھ چلوں؟ آج روزہ باہر افطار کریں گے؟ وہ نہ جانے کیوں پیشکش کر رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر عائرہ کے چہرے کو دیکھا۔ کچھ لمحے وہ اسے دیکھتا رہا۔ نہ جانے کیوں اسے ترس آ رہا تھا ان سب پر، اور یہ بات یقینی ہے کہ جو عورت خود کو پلیٹ میں رکھ کر کسی مرد کے سامنے پیش کرتی ہے وہ قابل رحم ہوتی ہے۔ سیلف ریسپیکٹ بہت بڑی چیز ہے عائرہ، آج کے بعد میری اجازت کے بغیر میرے کمرے میں نہ آنا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ صاف لفظوں سے کہہ گیا، اور عائرہ زرد چہرے کے ساتھ پلکیں جھکا لی۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں آپ کی کزن ہوں۔ شرمندگی کے کچھ آثار اس کے چہرے پر نمودار ہوئے، جنہیں جھٹکتے ہوئے صاف کہہ گئی، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا کہ تم بغیر اجازت کے میرے کمرے میں یا میری زندگی میں مداخلت کرنے کی کوشش کرو۔ یاد رکھنا۔ وہ اس کے قریب سے گزرتا چلا گیا، جیسے حشبودار ہوا کے جھونکے نے اسے اپنی لپٹ میں لے لیا۔ جتنی بھی مغروری دکھا لو، لیکن تمہیں آنا تو میرے پاس ہی ہے۔ حقان اپنے بالوں کو جھٹکتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکلی جب اس نے سیڑھیاں چڑھ کر آتی ہوئی میرو کو دیکھا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ حقان کے کمرے کے قریب اس کے ساتھ شفاف چہرے کو دیکھتے ہوئے عائرہ کے دل میں عجیب سا حسد پھیلا۔ نہیں، میں بس یہاں سے گزر رہی تھی، اور عائرہ نے آگے بڑھ کر اس کا بازو جھنجھوڑ دیا۔ زیادہ حقان کے ارد گرد منڈلا کر حسین خواب دیکھنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میں تمہاری آنکھیں نوچ لوں گی۔ وہی انداز جو ہمیشہ سے برداشت کرتی آئی۔ بڑبڑاتے ہوئے عائرہ وہاں سے چلی گئی۔ یہ حقان بھی اس کے لیے مصیبت بن چکا تھا۔ رات افطار پارٹی کے بعد وہ کافی دیر سے گھر واپس لوٹا۔ گراج میں گاڑی کھڑی کرنے کے بعد وہ جیسے ہی اندر آیا، اس نے ایک بار پھر اسے دیکھا تھا۔ اس بار اس کی پشت دروازے کی جانب تھی۔ تیز روشنی میں بیٹھی وہ کسی کتاب کی وارگردانی کر رہی تھی، جب کچھ فاصلے پر اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا تم پڑھنا جانتی ہو؟ اس کے سوال پر اچھلتے ہوئے اٹھی، چہرہ سرخ ہوا تھا، خوف کی وجہ سے آنکھیں پھیلی، اور حقان محبم سے مسکرایا۔ کوئی جن نہیں ہوں جس سے تم ڈر جاؤ۔ اب آہستگی سے مسکراتے ہوئے اس کے چاند سے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ چپ چاپ حقان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پلٹ کر جانے لگے، جب اس نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، حسین لڑکی، لیکن میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ حقان جی ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ حسن فرار کا راستہ اختیار کرنا چاہا، لیکن حقان اسے دیکھتے ہوئے مزید بے قرار ہوا تھا۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ اب اس سے پوچھ رہا تھا، اور وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے دور ہوئی۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، میں صرف اپنے مقدر سے ناراض ہوں۔ اس بار وہ سر جھکائے ہوئے اپنے قدموں کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی شدت سے اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ آگے بڑھ کر اس کی زلف پر شان کو سنوار دے، لیکن پلٹتے ہوئے بھاگ کر اسے دور جا رہی تھی، اور وہ بس اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو لہراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ دور کہیں دور پاؤں نے گنگنانا شروع کر دیا۔ اس نے جب زلف پر شان کو سنوارا ہوگا، پہلے سے لگتا تھا کہ انتخاب کے معاملے میں وہ کبھی بھی کسی ایک کو منتخب نہیں کر پائے گا۔ ایسا نہیں کہ وہ بہت دل پھینگ قسم کا مرد ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بنا نہیں جو اس کی نظروں کو بھا جائے۔ لیکن اس وقت اسے لگا انتخاب کے لیے صرف ایک لمحہ درکار ہوتا ہے، صرف ایک لمحہ۔ تبھی پروردگار نے کن فیکون کا معاملہ رکھا۔ وہ اتنی خوفزدہ ہو چکی تھی کہ اس سے پہلے کہ حقان اسے ایک بار پھر مخاطب کرے، اس کے لیے پریشانیاں بڑھ جائیں، وہ مزید محدود ہو کر رہ گئی۔ جہانگیر صاحب کا رویہ اس کے ساتھ بہت مخلص تھا۔ اس خواتین کی بات اور تھی، اور اب وہ اپنے لیے مسائل کھڑے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جہانگیر صاحب اس سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن باقی سب کا معاملہ اور ہے۔ عید کے لیے ہر سال کی طرح اس کی تیاریاں محدود تھیں۔ پرانے کپڑوں کے چند جوڑے اس کے حوالے کر دیے گئے، اور یہ بھی احسان عظیم تھا۔ حالانکہ جہانگیر صاحب نے اسے اچھی خاصی رقم دینا چاہی، لیکن اس نے لینے سے انکار کرتے ہوئے مطمئن کر دیا تھا۔ وہ آخری روزہ تھا، عید کے ہنگامے اپنے عروج پر تھے۔ آج رات چاند رات تھی، اور گھر کی سبھی لڑکیاں حویلی میں اکٹھی تھیں۔ نہ جانے دل بار بار میں چل رہا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ جائے، مہندی لگائے، اپنی مہراتی انگلیوں کو حسین رنگوں سے بزین کرے۔
لیکن کام کا برڈن اس قدر زیادہ تھا کہ وہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، جبکہ دوسری جانب خاقان بے قرار نگاہیں بس اسے ہی ڈھونڈتی رہ گئیں۔ چاند نظر آ گیا اور چاند رات تھی، اور چاند رات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ چاند محبوب کے ساتھ دیکھا جائے، لیکن پوری چھت پر اس لڑکی کے علاوہ سب موجود تھے۔ نہ جانے کیوں دل بار بار مچل رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں جا رہا تھا جب زینب بیگم کی سنجیدہ سی آواز پر ٹھٹک کر رک گیا، سارا کام ختم کر کے جانا؟ میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا، جبکہ دوسری جانب اس کی ہلکی سی سرگوشی سنائی دی۔ میں بھی مہندی لگا لوں آنٹی؟ عمر کے اس حصے میں جہاں لڑکیاں اپنے ہاتھوں پر شوہر رنگ سنجانا چاہتی ہیں، وہ آج رات بھی مہندی لگانے کے لیے اجازت مانگ رہی تھی۔ کسے دکھانے کے لیے لگانی ہے تم نے مہندی؟ کیا کوئی ایسا ہے جس نے تم سے فرمائش کر دی مہندی کے لیے؟ اور اپنی ماں کا یہ انداز دیکھ کر اسے شدید کوفت ہوئی تھی۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ زینب بیگم اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ قدم بڑھاتے ہوئے وہ کچن میں داخل ہوا تھا۔ ایک مانوس سی خوشبو پر وہ فوراً پلٹی، آنکھیں ٹوٹے ہوئے خوابوں سے مزین ہو کر رونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ تم چاند دیکھنے چھت پر نہیں گئی؟ اس نے پلکیں جھکا کر خود کو کام کی جانب متوجہ کر لیا۔ مجھے شوق نہیں ہے، وہ اسے مطمئن کر رہی تھی یا اپنے دل کو ایک معمولی سی تسلی دے رہی تھی، یہ تو وہ نہیں سمجھ پایا۔ ہاں، لیکن قدم بڑھاتے ہوئے اس کے بے تحاشا قریب ہو گیا تھا۔ تمہیں مہندی لگانی چاہیے، تمہارے ہاتھ بہت حسین ہیں۔ وہ اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا، جبکہ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اس نے پلٹ کر سختی سے خاقان کو دیکھا۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ پلیز اپنے کمرے میں جائیں۔ وہ صرف اسے یہاں سے بھیجنا چاہتی تھی، لیکن خاقان نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ آج کے بعد ہر چاند رات میں تمہارے ہاتھوں پر سجی ہوئی مہندی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ مہندی سے بھرے بھرے ہاتھ، حسین لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں شوخ رنگوں کی جلت رنگ۔ اس کی مدہوشی پر وہ حیران پریشان کھڑی تھی۔ وہ ایسا خواب تھا جسے پانے کی کوئی بھی تمنا کر سکتا تھا۔ خاقان خان ایسا شخص جس کے سامنے دل پھینکنے کے لیے کوئی بھی بے تاب ہو جائے، اب نرمی سے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کے بالوں کو سنوار رہا تھا۔ تمہارے بال حسین ہیں، انہیں بنا کر رکھا کرو، بس ایک ہلکی سی فرمائش کرتے ہوئے اس روز وہ اس کے سامنے سے چلا گیا۔ اگلا دن فیصلے اور خوشیوں کا دن تھا۔ وہ دن بھی بے پناہ خوشیوں اور ہنگاموں کی نظر ہو گیا، اور اس شام سب لوگ آغا جان کے کمرے میں جمع تھے۔ وہ آغا جان کے قریب ہی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ آغا جان نے پہلے اس رضامندی چاہی اور اب گھر والوں کے سامنے اس کا فیصلہ سنانا چاہتے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے بعد رد عمل کیا ہوگا، کوئی اس فیصلے کو تسلیم کرے گا بھی یا نہیں، لیکن حقیقت یہی تھی۔ سب لڑکیاں اپنے اپنے کمروں میں بے تاب تھیں، جیسے ہر ایک کو انتظار ہو ابھی اپنے حسین لبوں سے ان کا نام پکارے گا اور ان کی قسمت بن جائے گی۔ فیوچر برائٹ تھا، اس سے شادی کے فوراً بعد بیرون ملک سیٹل۔ پہلو میں چلنے والا شخص ایسا تھا کہ جیسے دنیا تھام کر دیکھتی رہ جائے۔ بتاؤ بیٹا، تو پھر تم نے کون سی لڑکی کو منتخب کیا ہے جو ہماری بیٹی کے بعد ہمارے بہو کے درجے پر فائز ہو؟ آغا جان کے چہرے پر چمک ہی نرالی تھی۔ زینب بیگم بھی انہماک سے دیکھ رہی تھی، جبکہ باقی سب لوگ بھی مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ تھے۔ اس نے سر اٹھا کر باری باری سب کے چہروں کو دیکھا، پھر سر جھکا کر اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ مجھے امید ہے کہ میرا یہ فیصلہ سب کو پسند آئے گا۔ وہ نہ جانے کیوں اپنی سنجیدہ آواز سے ان سب کے امتحان لے رہا تھا۔ کیوں نہیں، ایسا ہی ہے۔ فردوس بیگم کی چہکتی ہوئی آواز۔ آغا جان، میں نے فیصلہ کیا ہے، میں میرو سے یعنی میرب سے شادی کروں گا۔ اور ایک گہرا سناٹا کمرے میں چھا گیا، موت کی سی خاموشی، جس کے بعد بولنے کے لیے کچھ باقی نہ رہا۔ تم پاگل ہو چکے ہو، تم جانتے بھی ہو یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ خاقان زینب بیگم سب سے پہلے ہوش میں آئی تھی۔ ایک لاوارث لڑکی جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، نام نسب ذات کا نہیں پتا، مجھ سے نکاح کرو گے؟ یہ وہی رد عمل تھا جس کے بارے میں وہ جانتا تھا۔ کوئی اور بات کرے نہ کرے، لیکن اس کی ماں لازمی طور پر اس کے فیصلے کے خلاف جائے گی۔ اس کے چچا زاہد خان فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اتنے عرصے کے بعد شادی کر رہا ہے، اور وہ بھی اس لڑکی سے۔ جہانگیر صاحب بالکل خاموش تھے۔ اس کے بعد آپ نے پہلے ہی فیصلہ اس کے حق میں دے رکھا تھا۔ پورے گھر میں گویا آگ لگ گئی تھی۔ سب لڑکیاں منہ کھولے پٹی پٹی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتی رہ گئیں۔ ان پر سے وہ لڑکی سبقت لے گئی جسے صرف کچن سنبھالنا آتا تھا، جسے زینب بیگم نے ایک ہی کونے میں محدود رکھا تھا۔ میں نے کہا بھی تھا کہ آغا جان کو اس لڑکی کو گھر میں مت لے کر آئیں۔ سب لوگوں نے مل کر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا، ایک ایسا ہنگامہ جس کے بعد اس گھر میں اس کا رہنا مشکل سے مشکل ترین ہو گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ اور یہ بات نہیں جانتی تھی، لیکن خاقان کا فیصلہ اٹل تھا۔ اس نے کہہ دیا اگر وہ لوگ میرب سے اس کی شادی نہیں کریں گے تو وہ بیرون ملک واپس چلا جائے گا، یہی اس کا فیصلہ ہے، اور اس سے واپس قدم ہٹانا اس کے لیے مشکل ہے۔ آغا جان کے سامنے بیٹھی اس وقت وہ اپنی انگلیوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا میں تمہاری شادی خاقان سے کر دوں؟ انہوں نے دوستانہ لہجے میں سوال دہرایا اور دک سے رہ گئی۔
تو یہ وجہ تھی کہ حویلی کے مکین اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہے تھے۔ نہیں آغا جان، میں اس قابل نہیں ہوں۔ میں اپنے بارے میں اسے جو کچھ بتایا گیا تھا اس نے یہی رائے قائم کر لی کہ خوشیوں پر اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ جہانگیر صاحب نے اسے رضامند کر لیا۔ سب لوگ کیا چاہتے ہیں انہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا، انہیں صرف اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ ان کا پوتا کیا چاہتا ہے۔ اور ان کے پوتے کی دلی خواہش تھی۔ اس روز وہ اس کے پہلو میں آ کر بیٹھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ دعائیں اتنی جلدی قبول ہو جایا کرتی ہیں۔ اس نے اپنے لیے نیک نصیب مانگا تھا اور اس کے نصیب میں آنے والا شخص اس کے لیے ساری دنیا سے لڑنے کے لیے تیار تھا۔ ابھی تک وہ بے حد خوفزدہ تھی۔ ساری لڑکیاں تو اسے حسد سے دیکھ کر مر گئی۔ دلہن کے روپ میں وہ جتنی حسین لگ رہی تھی گویا حقان کی دھڑکنوں پر قبضہ کرنے کا ارادہ ہو۔ قاضی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ اس کی جانب سے سربراہ جہانگیر خان خود تھا۔ آنکھیں بھیگی ہوئی تھی، اس لیے میں صرف اپنوں کی یاد آتی ہے۔ یہ لوگ حقیقتاً اس سے محبت کرتے تھے، اپنوں سے کم نہیں تھے، لیکن پھر بھی اپنے ماں باپ کی یاد بلا کیسے نہیں ستاتی۔ جہانگیر خان کا رویہ اس کے ساتھ اچھا تھا۔ رومان خان بھی اسے اپنی بیٹی سمجھتے تھے۔ نمرہ بے تحاشا خوش تھی کہ اس کے بھائی نے اتنا اچھا انتخاب کیا۔ قبولیت کے مراحل سے گزرنے کے بعد ان دونوں کو ایک دوسرے کے پہلو ملا کر بٹھایا گیا۔ گویا دونوں نے ایک دوسرے کو مکمل کر دیا۔ پورے حق سے اس کا ہاتھ تھام کر اس کا چہرہ اپنی جانب موڑ چکا تھا۔ عید مبارک مسز حقان۔ عید تو گزر چکی تھی۔ وہ ہلکی سی حیران ہوئی، اس لیے کیونکہ یہ عید واقعی ہمارے لیے مبارک ثابت ہوئی ہے، اور سرخ چہرے کے ساتھ اس نے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا۔ اسے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ کمرے کو سرخ گلابوں سے سجایا تھا۔ انہیں یہاں صرف 2 ہفتے رکنا تھا اور اس کے بعد اس نے حقان کے ساتھ مل کر کینیڈا چلے جانا تھا، جہاں وہ صرف حقان کے ساتھ رہتی۔ اس وقت دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھالے وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اپنے خدشے میں مبتلا سنبھالے رہ گئی۔ اس کے سامنے آ کر وہ اس کے حسین چہرے کا طواف کر رہا تھا، پھر نرمی سے جھک کر پورے حق سے اس کے رخساروں پر اپنے لب جما دیے۔ میرو کی آنکھیں بے وجہ بھیگنے لگی تھی۔ اس نے پروردگار سے جو مانگا تھا اس سے بڑھ کر عطا کیا گیا۔ تم جانتی ہو تم میرا انتخاب ہو، انتخاب سے پہلے تم میری محبت ہو، مجھے ایسی ہی بیوی چاہیے تھی۔ وہ اب نرمی سے اسے اپنے حسن سے متعارف کرواتے ہوئے اپنی سرگوشیوں سے آراستہ کر رہا تھا۔ آپ مجھے کبھی چھوڑ تو نہیں جائیں گے؟ اس نے اپنا خدشہ ظاہر کیا اور مقابل نے کھینچ کر اسے اپنے اوپر گرا لیا۔ مجھ سے محبت کرتی رہنا، اگر میری محبت میں کوتاہی کرو گی تو پھر سوچا جا سکتا ہے۔ اور وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ جی نہیں، آپ اپنی مرضی سے میری زندگی میں آئی ہیں، میں آپ کو ایسے نہیں جانے دوں گی۔ بات کرتے ہوئے اس نے حقان کو ایسے تھام لیا تھا جیسے کہ وہ بھی یہاں سے جانے کا ارادہ رکھتا ہو، اور اس کی بچکانہ حرکت وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ یہاں آنے کے بعد اسے معلوم ہوا تھا کہ مقدر کب کہاں سبقت لے جائیں کچھ اندازہ نہیں ہوتا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا ایک بے نام و نشان سی لڑکی اس کے دل پر اتنی اونچی مسند پر فائز ہو جائے گی۔ لاکھوں لڑکیاں اس کی دیوانی تھی، نہ جانے کتنی بار وہ ان کے محبتوں کو ٹکرا چکا تھا، لیکن یہ ایسی اکلوتی لڑکی تھی جو اس کے دل پر وارث بن کر بیٹھی تھی۔ اسے اپنی محبتوں میں بھگوتے ہوئے وہ دل کو اچھی طرح باور کروا چکا تھا کہ وہ صرف میرب سلطان کا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔